مولانا سلمان بجنوری آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سب پر، ساری کائنات اور سارے انسانوں پر رحمت کا اور نعمت کا ایک عظیم سلسلہ ہے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم زندگی کا ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر نہیں گزار سکتے۔ اس وقت اسی پہلو پر تھوڑی سی بات کرنی ہے، اور یہ در حقیقت کل کے مضمون کی تکمیل ہے۔ کل شکر کا مضمون چل رہا تھا۔ بندے کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے پر جو چیزیں ابھارتی ہیں، جو چیزیں شکر کا جذبہ پیدا کرتی ہیں، ان میں سے ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار کرے، اپنے دل میں، اپنے دماغ میں، ذہن میں لائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کیا کیا نعمتیں کی ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کے بارے میں پہلا معاملہ تو یہ ہے سوچنے کی بات کہ نعمتیں دینا یہ اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی اپنا فائدہ، اپنی غرض نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ جو بھی رحمت کا اور نعمت کا معاملہ فرماتے ہیں، بس وہ ان کی رحمت ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں فرمائی ہیں قرآن کریم میں، اس کے بارے میں ایک جگہ یہ فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ کی نعمت کو، اللہ کے کرم اور احسان کو شمار کرنا چاہو تو سب کو گھیر نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ جب یہ آیت پڑھتے ہیں تو یہ خیال آتا ہے بعض مرتبہ، یا بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہو سکتا ہے یہ سوال آئے کہ یہ کیا بات ہے کہ ہم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ بھائی چاہے ٹائم لگ جائے، دیر لگ جائے، ہم بیٹھ جائیں ایک دن کیلکولیٹر لے کر اور یہ کریں کہ اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کریں
اور ہو سکتا ہے ہم کامیاب ہو جائیں کہ اللہ نے کتنی نعمتیں کی ہیں، لیکن آپ غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کی بات بالکل سچی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، دو وجہ ہے اس کی، یہ جو ہم گن نہیں سکتے اللہ کی نعمتوں کو، شمار نہیں کر سکتے، اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمت ہمارے لیے استعمال ہو رہی ہے یہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ہم اپنے قریب والی نعمتوں ہی کو تو گن سکتے ہیں نا۔ ہم اگر گننا شروع کریں تو جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں، ہمارے قریب ہیں، ہمارے جسم میں ہیں، یا ہمارے گھر میں ہیں، یا ہمارے متعلقین میں ہیں، یا ہمارے کاروبار میں ہیں، انہی کو تو گنیں گے نا۔ لیکن ہم نہیں جانتے کہ دنیا کے اندر سے کتنی نعمتیں ہیں جو ہمارے لیے استعمال ہو رہی ہیں، تو گن ہی نہیں سکتے۔ اور دوسری وجہ ایک اور بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ایسی بھی ہیں جن کا نعمت ہونا ہماری سمجھ میں ہی نہیں آ سکتا۔ یعنی بعض نعمت ہوتے ہیں جن کو ہم نعمت سمجھتے ہیں۔ اگر کسی آدمی سے کہا جائے بھائی اللہ کا شکر ادا کرو، اولاد دی اللہ نے شکر ادا کرے گا اللہ کا، مال دیا اللہ کا شکر ادا کرے گا، بیماری سے شفا دی اللہ کا شکر ادا کر لیا، کھانا کھایا اللہ کا شکر ادا کر لیا۔ کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم نعمت جانتے ہیں، لیکن اللہ کی نعمتیں اس سے زیادہ ہیں۔ ہمارے ایک دوست نے اپنے علاقے کا ایک قصہ سنایا، وہ کشمیر کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں ایک صاحب کو ایک بیماری ہوئی، اس بیماری کا انہوں نے علاج کیا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ آج کل کا جو علاج ہے ہومیوپیتھی، کیا کہتے ہیں، ایلوپیتھک علاج، وہ بجائے خود ایک بیماری ہے۔ ایک بیماری کا علاج ہوتا ہے، دوسری بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ان کے ساتھ یہی ہوا کہ جو بیماری ان کی تھی پہلے سے وہ تو ٹھیک ہو گئی، مگر دوا کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوا کہ ان کے منہ میں جو یہ لعاب ہوتا ہے، تھوک، جس کی وجہ سے آدمی کا منہ چلتا ہے، یہ سوکھ گیا، خشک ہو گیا، لعاب بننا بند ہو گیا۔ کوئی اس کی رگیں جو ہوتی ہیں وہ خراب ہو گئی۔ اب پتہ یہ چلا کہ لعاب بننا بند ہو گیا تو کھانا کھا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ جب آدمی کھانا کھاتا ہے تو لقمہ اسی لعاب کی مدد سے اندر جاتا ہے۔ اب جب منہ سوکھ گیا تو لقمہ اندر کیسے جائے؟ تو اب پتہ یہ چلا کہ اس کے لیے دوا کھانی پڑے گی۔ اب معلوم ہوا کہ وہ ہر مہینے اچھی خاصی دوا، اچھا خاصا خرچہ اسی پر ہوتا ہے کہ ان کے منہ کے اندر تری پیدا ہو جائے۔ میں بہت سے لوگوں سے پوچھا کرتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، کبھی آپ نے اس کو لعاب کو اللہ کی نعمتوں میں شمار کیا؟ آیا کبھی خیال؟ میں تو اپنے بارے میں اقرار کرتا ہوں کہ یہ واقعہ سننے سے پہلے مجھے تو نہیں آیا تھا خیال۔ کبھی بھی آدمی نہیں سوچ سکتا کہ یہ اللہ کی کوئی بڑی نعمت ہے۔ نعمت ہے الگ سے، اس کا بھی خیال نہیں آتا۔ بھائی ہم نعمتوں میں شمار کریں گے، آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، بس چھٹی ہو گئی، اس کے علاوہ تو نہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہ لعاب کتنی بے قدر بے قیمت چیز لگتی ہے، مگر اس کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کئی ہزار روپے مہینہ ایک آدمی خرچ کرتا ہے۔ اور اس کا کردار کتنا بڑا ہے، اس کا جو کام ہے کہ یہ ہمارے کھانے کو اندر پہنچانے میں مدد دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی بہت سی نعمتیں ایسی ہیں جن کے نعمت ہونے کا خیال ہی نہیں آتا۔ جب خیال ہی نہیں آتا تو گنیں گے کس طرح، شمار کیسے کریں گے؟ حضرت اپنے گھر کا ایک واقعہ سناتے ہیں۔ حضرت کے یہاں ایک ڈاکٹر صاحب مہمان ہوئے،
اور وہ دیندار آدمی تھے. ان کو رات کو کھانے وانے سے فارغ ہونے کے بعد کمرہ بتا دیا کہ صاحب آپ یہاں آرام کر لیں, یہ بیڈ ہے, اس پر سو جائیں. تو دیکھا گیا کہ وہ بیڈ کا جو تکیہ ہے اس سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے, اس طرح سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے. سوچا کہ تھوڑی دیر کے بعد سوئیں گے, ہو سکتا ہے کچھ پڑھنا وڑھنا ہو. لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ صبح کو تہجد کے وقت جا کر جو ہم نے دیکھا تو ڈاکٹر صاحب اسی طرح بیٹھے بیٹھے سو رہے ہیں, ٹیک لگائے ہوئے اسی طرح بیٹھے ہوئے سو رہے ہیں. ان کو اٹھایا اور پھر ان سے کہا کہ شاید آپ بے ارادہ سو گئے ہوں گے, اسی طرح بیٹھے بیٹھے سو رہے ہیں آپ. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میں بے ارادہ نہیں سویا, میں ارادے کے ساتھ بیٹھ کر سویا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں لیٹ کر سو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ میرے کھانے کی جو وال ہے, نالی ہے, اس میں اوپر کا جو وال ہے وہ خراب ہو گیا. اب اگر میں لیٹ جاؤں تو کھانا حلق میں واپس آنے لگتا ہے, لہٰذا میں مجبور ہوں اس بات پر کہ اگر سونا ہے تو بیٹھ کر ہی سونا ہے, لیٹ کر نہیں سو سکتا. تو حضرت نے فرمایا کہ بڑی عبرت ہوئی کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ نیند, سونا یہ اللہ کی نعمت ہے, بس پتہ یہ چلا کہ سونا الگ نعمت ہے اور لیٹ کے سونا الگ نعمت ہے. ظاہر بات ہے لیٹ کے سوئے گا جو آدمی اس کو آرام ملے گا, بیٹھ کر سونے والے کو تو آدھا آرام بھی نہیں ملے گا. ہم لوگوں کو تو خیر نیند کی نعمت کا بھی خیال نہیں آتا, روزانہ ہم مزے سے اتنا سوتے ہیں مفت میں بغیر کچھ خرچ کیے, ایسی نیند آتی ہے سبحان اللہ. ہم نے پڑھا سعودی عرب کا ایک اخبار میں خبر, کئی سال پہلے کی بات ہے, اس میں اعلان تھا کہ ایک عورت ہے سعودی عرب کے کسی علاقے میں, اس وقت جو خبر تھی اس میں یہ تھا کہ 2 سال ہو گئے اس کو نیند نہیں آئی, اس کی نیند ختم ہو گئی کسی بیماری کے اثر سے. اب وہ لیٹ جائے یا بیٹھی رہے, چاہے جیسے ٹائم گزار لے, نیند نہیں آتی. اونگ سی آتی ہے, وہ بھی اونگ یعنی ایسی نہیں کہ وہ غافل ہو جائے, اگر غافل ہو جائے تب تو آرام مل جائے گا. وہ ایسی نیند, ایسی اونگ بھی نہیں ہوتی کہ غافل ہو جائے, اور اس کی وجہ سے, نیند نہ آنے کی وجہ سے اس کا جسم جو ہے اکڑ گیا, سخت ہو گیا, پریشان ہے وہ بہت زیادہ. اور اس کی طرف سے یہ اعلان تھا, اس عورت کی طرف سے یہ اعلان تھا کہ اگر کوئی آدمی مجھے نیند لا دے, سلا دے مجھے, چاہے کوئی ڈاکٹر ہو, کوئی حکیم ہو, کوئی تعویذ گنڈے والا ہو, کوئی بھی ہو, اگر مجھے کوئی نیند لا دے تو میں اس کو 2 لاکھ ریال انعام دینے کو تیار ہوں. اب آپ سمجھیں کہ ایک آدمی 2 لاکھ ریال میں نیند خریدنا چاہتا ہے, اور یہاں 2 روپے بھی خرچ نہیں ہوتے بلکہ بچ جاتے ہیں, اور اتنا سوتے ہیں کہ کھانے کا وقت بھی نکل گیا تو پتہ چلا اور پیسے بچ گئے. اللہ اکبر. تو کہنا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا اس لیے بھی مشکل ہے کہ اللہ کی بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جن کا نعمت ہونا ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا. اسی کی ایک مثال اور ہے, اور وہ مضمون جو ہے صبر سے بھی متعلق ہے, عجیب بات ہے, اور شکر سے بھی. ہمارے ساتھ بہت سی مرتبہ حادثات پیش آتے ہیں, کسی کا انتقال ہو جاتا ہے, یا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, یا بیماری آ جاتی ہے, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پریشانی آ گئی, یہ مصیبت آ گئی, یہ حادثہ ہو گیا. لیکن اگر آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا معاملہ
مشکلات اور مصیبتوں میں بھی ہمارے ساتھ چلتا رہتا ہے. یہ مضمون آسانی سے سمجھ میں آئے گا ایک مثال سے. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بڑے صاحبزادے تھے مولانا تقی عثمانی صاحب کے بڑے بھائی ذکی کیفی صاحب. وہ شاعر تھے اور لاہور میں ان کا کتب خانہ اب بھی ہے، وہ ادارہ اسلامیات کے نام سے. تو ان کا انتقال ہوا، غالباً 50 کی عمر تھی لگ بھگ، اور مفتی صاحب زندہ تھے والد صاحب، ان کی عمر 80 سے اوپر تھی اور وہ کراچی میں رہتے تھے. ان کی کمزوری اتنی تھی کہ وہ جنازے میں لاہور تو کیا جاتے، کئی دن تک وہ خط لکھوانے کے لائق بھی نہیں تھے، اتنے کمزور تھے. کئی دن کے بعد ان کی طبیعت ایسی ہوئی کہ وہ بچوں سے خط لکھوا سکیں. تو اب آپ غور کریں، ایک آدمی ہے جس کا بیٹا، پہلا بیٹا، شاندار بیٹا، خدمتگار بیٹا، باکمال بیٹا، وہ انتقال کر گیا، اور باپ اتنا بوڑھا کہ وہ اس کی صورت بھی نہ دیکھنے جا سکے. لیکن اس باپ کا آپ کردار دیکھیں، انہوں نے خط لکھوایا اپنی بہو اور پوتی پوتوں کے نام، مرنے والے کی اہلیہ کے نام اور بچوں کے نام. اس خط میں انہوں نے لکھا کہ جو حادثہ ہونا تھا وہ ہو گیا، اور یہ اتنا بڑا حادثہ ہے تمہارے لیے بھی اور میرے لیے بھی کہ ہم اس کو بتا نہیں سکتے. ظاہر ہے وہ باپ تھے، ان کے لیے تو شاید بچوں سے بھی بڑا حادثہ تھا. وہ بعض اعتبار سے اولاد کا غم زیادہ ہوتا ہے نا آدمی کو. لیکن انہوں نے آگے ہی لکھا کہ اس وقت میں تم لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات پیش آتی ہے اس پہ تو ہمیں راضی رہنا ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ سمجھنا ہے کہ حادثات جو پیش آتے ہیں ہم ان کو الٹا پڑھتے ہیں، اس لیے پریشان زیادہ ہوتے ہیں. سیدھا پڑھیں تو ہماری پریشانی کم ہو جائے. الٹا پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا، وہ اتنا باکمال تھا، اتنا اچھا تھا، اتنا خوش اخلاق تھا، ہمارا باپ تھا، ہمارا بیٹا تھا، ہمارا شوہر تھا، ایسا تھا اور ایسا تھا، ہم سے اتنی محبت کرتا تھا. اب یہ ساری باتیں ہم سوچتے ہیں تو یہ سوچنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حادثہ ہمارے لیے بڑا ہو جاتا ہے. جتنا سوچیں گے اتنا ہی غم ہوگا. یہ حادثے کو الٹا پڑھنا ہے. حضرت فرماتے ہیں اپنے خط میں بیٹے کے انتقال پر، تعجب تو اس پر ہوتا ہے کسی اور کو نہیں تسلی دے رہے، وہ اپنے پوتی پوتوں کو، اپنے بیٹے کے انتقال پر بات ہو رہی ہے. فرمایا کہ حادثے کو سیدھا پڑھنا چاہیے تو ہمیں محسوس ہوگا کہ حادثے کے اندر بھی اللہ کی نعمتیں آتی ہیں. فرمایا کہ دیکھو عزیز کی عمر جتنی ہونی تھی وہی ہونی تھی، اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتی تھی. ان کو اتنی عمر میں ہی دنیا سے جانا تھا، لیکن جانے کی ایک صورت یہ ہو سکتی تھی کہ وہ تم لوگوں کو چھوٹے چھوٹے چھوڑ کے چلے جاتے، بچوں کو. اب اگر بچے چھوٹے ہوں کسی کے اور باپ کا انتقال ہو جائے تو مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ یتیم ہو جاتے ہیں، ان کے کھانے پینے کے انتظام کا مسئلہ ہو جاتا ہے. حضرت نے فرمایا کہ وہ گئے مگر تمہیں اس حال میں چھوڑ کے گئے کہ ماشاءاللہ تم سب بڑے ہو چکے ہو، بچے ان کے جوان تھے. یہ اللہ کی ایک نعمت ہے. پھر فرمایا کہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ تمہیں خالی ہاتھ چھوڑ کے جاتے. ایسا ہوتا ہے، بہت سے باپ ہیں انتقال ہوتا ہے گھر میں کچھ نہیں ہوتا، لیکن اللہ کا فضل یہ ہے کہ تمہارے لیے وہ روزگار کا انتظام چھوڑ کے گئے ہیں، تمہارے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. یہ دوسری نعمت ہے. تیسری نعمت یہ ہے کہ وہ ابھی عمرہ کر کے آئے تھے اور 3-4 دن کے اندر ہی ان کا انتقال ہو گیا.
تو بالکل پاک صاف ہو کر اللہ کے یہاں گئے، یہ ان کے حق میں نعمت ہوئی۔ اور اسی طرح اب ذرا دیکھیں نا کیسے اٹھا رہے ہیں، وہ کہاں سے نکال کے لا رہے ہیں مضمون کو، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حادثات میں جو نعمتیں ہیں ان پہ غور کرو تو حادثہ آسان ہو جائے گا۔ تو یہ ایک مثال میں دینا چاہتا تھا کہ بہت سی مرتبہ اللہ کی نعمتیں مشکلات میں ہوتی ہیں۔ آپ نے بارہا دیکھا ہوگا، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے گاڑی کا اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس گاڑی میں بڑا حادثہ پیش آیا ہوگا، لیکن بڑا حادثہ نہیں پیش آتا۔ ہم نے خود اس کا تجربہ کیا تو کیوں کہیں، لیکن ہمیں تجربہ ہوا، 2-3 بار ایکسیڈنٹ ہوئے گاڑی کے، اللہ نے بچایا۔ تو حادثہ پیش آتا ہے مگر اللہ کا شکر ادا کرنے کا موقع اس میں بھی نکل آتا ہے۔ تو عرض یہ کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے، اس لیے بھی کہ اللہ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں، اور اس لیے بھی کہ اللہ کی نعمتوں کا معاملہ ایسا ہے کہ بہت سی مرتبہ نعمت ہونے کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اس کی ایک مثال اور سنیں، ہمیں جو نعمتیں ملتی ہیں ان کا تو احساس ہوتا ہے، یعنی میں اس کو کہوں اگر کہ وجودی نعمتیں، مثلا اللہ نے ہمیں اولاد دی، اللہ نے ہمیں پیسہ دیا، اللہ نے ہمیں کھانے کو دیا، اللہ نے ہمیں کپڑے دیے، اللہ نے ہمیں اعضاء دیے، اللہ نے ہمیں گھر دیا، یہ دیا وہ دیا، یہ ملنے والی نعمتیں۔ لیکن کچھ نعمتیں اس کے برعکس ہوتی ہیں، کیا کہوں میں اس کو، عدمی نعمتیں۔ مثلا یہ کہ ہم گھر سے چلے مسجد آئے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی گھر سے نکلا اور حادثہ پیش آ گیا، گر گیا، پتہ یہ چلا کہ ہڈی ٹوٹ گئی، ہم آئے خیریت کے ساتھ مسجد پہنچ گئے اور پھر خیریت کے ساتھ اپنے گھر پہنچ گئے، یہ اللہ کی نعمت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ آتا ہے کبھی خیال؟ عام طور پر نہیں آتا۔ یعنی یہ خیال کہ حادثہ بھی ہو سکتا تھا، اللہ نے حادثے سے بچا لیا، یہ بھی تو ایک نعمت ہے۔ منفی انداز میں اس کو سوچنا ہے، گویا ایک نعمت ہے جو مل رہی ہے، اور ایک یہ نعمت ہے کہ مصیبت نہیں آئی۔ ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں کہ آدمی سفر میں نکلا اور واپس نہیں آ سکا، ہوتے ہیں نا ایسے واقعات۔ ابھی 1.5 سال پہلے عالم تھے الہ آباد کے، وہ اپنے گھر سے نکلے بہار کے کسی علاقے میں جانے کے لیے، اور ساتھ میں ایک آدمی بھی تھا۔ بھئی عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ کوئی رفیق سفر نہ ہو تو زیادہ، لیکن رفیق سفر بھی تھا۔ واپسی کے سفر میں بکسر ایک اسٹیشن ہے، اس اسٹیشن پر وہ پانی کے لیے اترے۔ رفیق سفر ٹرین میں بیٹھا ہے، تو اب سوچیں آپ، بالکل ایک نارمل سی بات ہے، اسٹیشن آیا، پانی لینے کے لیے چلے گئے، لیکن ٹرین کے چلنے کا وقت ہو گیا، وہ واپس نہیں آئے اور ٹرین چل پڑی۔ اب جو آدمی ساتھ والا اندر بیٹھا ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ انتظار ہی کرتا رہا، اس نے سمجھا کہ شاید دوسرے ڈبے میں چڑھ گئے ہوں گے، لیکن وہ نہیں آئے، یہاں تک کہ وہ وطن پہنچ گیا، وہاں بھی نہیں اترے، تو پتہ چلا کہ وہ تو نہیں ہے۔ گھر جا کے بتا دیا کہ بھائی وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے، بکسر کے اسٹیشن پہ پانی کے لیے اترے تھے اور نہیں ہیں۔ اب تلاش شروع ہوئی، پہلے راستے کے اسٹیشنوں پہ دیکھا گیا، پھر آخر وہیں پہنچے گھر والے، وہاں پولیس سے پوچھا، اس نے ٹال دیا کہ نہیں یہاں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی فلاں تاریخ میں۔ پریشان ہوئے بہت۔ پھر کسی چائے والے نے بتایا کہ ہاں 3-4 دن پہلے کی بات ہے، ایک آدمی اترا تھا ٹرین سے اور گرمی بہت زیادہ تھی، اچھا وہ کچھ مریض بھی تھے، کسی مرض کے علاج کے لیے شاید گئے تھے، تو باہر نکلتے ہی ان پر گرمی کا زیادہ اثر ہو گیا اچانک، تو پانی وہ لینے کے لیے گئے تھے، وہیں پر ان کو دیکھا کسی نے کہ اپنا سر دیوار سے مار رہے ہیں،
اور پھر وہ اسی حالت میں گر گئے، بے ہوش ہو گئے اور اسی میں انتقال ہو گیا، یعنی ہوا یہ، مگر یہ پورا پتہ نہیں چلا۔ اس نے کہا کہ ہاں اس طرح کا کچھ ہوا تھا اور لوگ یہاں سے اٹھا کے لے گئے تھے، ہمیں نہیں معلوم وہ زندہ ہیں یا ختم ہو گئے۔ پولیس والوں نے نہیں بتایا۔ پھر مسجد جو اسٹیشن کے قریب تھی وہاں جا گئے تو امام صاحب نے بتایا کہ ہاں میں نے نماز جنازہ پڑھائی ہے، ایک آدمی کا انتقال ہوا مسافر کا۔ ان کو فوٹو دکھایا تو انہوں نے تصدیق کی کہ ہاں یہی صاحب دفن کیا جا چکا تھا، نماز جنازہ پڑھ کے لاوارث سمجھ کے۔ وہ عالم بھی تھے، عالم کی اولاد تھے، بڑے اچھے گھرانے کے آدمی تھے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ آدمی گھر سے نکلا اور واپس نہیں آیا۔ کون سوچ رہا تھا کہ گھر والوں سے آخری ملاقات ہے؟ آخری ملاقات نہیں کہ اب صورت مرے ہوئے کی صورت بھی دیکھنا نصیب نہیں ہوگی، ایسا حال ہے۔ تو اب ہم گھر سے نکلے اور گھر واپس ہو گئے آرام کے ساتھ، عافیت کے ساتھ۔ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہوئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں وجودی بھی ہوتی ہیں اور عدمی بھی ہوتی ہیں۔ فلاں حادثہ نہیں پیش آیا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ یہ بھی وجہ ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ تو بھائی ہمارے لیے تو عافیت اس میں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ اقرار کریں کہ یا اللہ ہم تو اتنے عاجز ہیں کہ آپ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، تو بڑا شکر ہم کیا ادا کر سکتے ہیں۔ لہذا ہمیں سکھایا گیا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما اپنی یاد پر، اپنا ذکر کرنے پر۔ تین چیزوں میں مدد مانگی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے اپنا ذکر کرنے پر، کہ ہم اللہ کا ذکر کریں۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ صاحب اس میں بھی کوئی بات ہوئی، ہم بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیں، کیا خاص بات ہے، کیا مشکل کام ہے؟ نہیں، اللہ کی یاد بھی آسان بات نہیں ہے۔ انسان بارہا ایسے حالات کا شکار ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو بھی بھول جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں کہ اللہ اپنی یاد میں ہماری مدد فرما۔ اللہ کو یاد کرنا اور اللہ کو یاد رکھنا یہ ہماری ضرورت ہے، اللہ سے ہم اس میں مدد مانگتے ہیں۔ اگلا جملہ وہی ہے وہ شکر کا، اے اللہ اپنا شکر کرنے میں ہماری مدد فرما۔ ہم تو اتنے عاجز ہیں کہ ہم آپ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، تو اے اللہ شکر ہم سے کیا ادا ہوگا، لیکن آپ مدد کریں تو ہو سکتا ہے۔ اور مدد کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کی توفیق دے دے اور ناشکری سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کی شکایت کی ہے کہ میرے بندوں میں شکر گزار بہت کم ہیں۔ یہ شکایت ہے، آیت ہے اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے گھرانے کو مخاطب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد کو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ایسا نظام اپنے گھر میں بنایا تھا کہ 24 گھنٹے کوئی نہ کوئی آدمی عبادت میں مشغول رہتا تھا، باقاعدہ ترتیب سے ڈیوٹی لگی رہتی تھی۔ تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کو پسند تھا ان کا، تو گویا وہ شکر گزار بندے تھے اللہ تعالیٰ کے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وغیرہ کو مخاطب کیا باری تعالیٰ نے کہ اے داؤد کی اولاد شکر کرو، اور شکر بھی کیا، اعملوا شکرا، اعملوا آل داؤد شکرا، عمل شکر کرو، یعنی گویا زبانی شکر نہیں بلکہ ایسا عمل کرو جس کو اللہ تعالیٰ اپنا شکر مانے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا شکر شمار کرے۔ اور ہم نے عرض کیا تھا کہ شکر کے لفظی معنی ہے قدر کرنا، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا صحیح استعمال یہ ہے اصل میں شکر۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر گزار کم ہیں، کم لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وہ تھے شکر گزار. حضرت نوح علیہ السلام کی بات کل آئی تھی، انہ کان عبدا شکورا. حضرت نوح علیہ السلام شکر گزار بندے تھے. کیسے ہیں وہ لوگ جن کی شکر گزاری کی اللہ تعالیٰ خود تعریف کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے تھے. شکر کی بھی انتہا دیکھیں آپ. اللہ نے بیٹا دیا اور حکم دے دیا اسے قربان کر دو، لیجیے آپ کی دی ہوئی چیز ہے، آپ لے لیجیے. قربان کر دیا، اپنی طرف سے تو قربان ہی کر دیا، اللہ نے بچا دیا، الگ بات ہے. اب یہ شکر کا آخری درجہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سند عطا کی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ نے ابراہیم کو کچھ کلمات سے آزمایا تو انہوں نے 100% نمبر حاصل کیے، اس کو پورا کر دکھایا. یعنی بالکل 100% نمبر جو ہو سکتے ہیں اعلیٰ پوزیشن کے ساتھ وہ کامیاب ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرات انبیاء کے درمیان اللہ نے بہت ممتاز مقام عطا کیا ہے. اور عام طور سے علماء کا رجحان ہے کہ سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کا مرتبہ. خیر، کہنا یہ تھا کہ ہم مزاج بنائیں شکر کا. ایک چیز اور ہے جس کا تذکرہ ہونا چاہیے کہ نعمتوں کی بات آتی ہے تو عام طور سے ہمارا ذہن ان نعمتوں کی طرف جاتا ہے جن کا تعلق دنیا کی ضرورتوں سے. اللہ کی نعمت کیا ہے بھائی؟ الحمدللہ بڑی نعمت ہے اللہ کی. اللہ نے پیسہ دیا، اللہ نے کھانے کو دیا، اللہ نے اولاد دی، اللہ نے گھر دیا، اللہ نے کاروبار دیا، روزگار دیا. کیا ہے؟ ساری چیزیں تو دنیا کی ضرورت والی ہیں. کبھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھائی اللہ کا شکر ہے اللہ نے دین سیکھنے کی توفیق دی، اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے نمازی بنایا، اللہ کا شکر ہے میرے بچوں کو نمازی بنایا، اللہ کا شکر ہے فلاں دینی نعمت عطا کی. یہ کم ہوتا ہے جبکہ یہ نعمتیں زیادہ بڑی ہیں. آپ ذرا یاد کریں وہ جو کھانا کھانے کے بعد کی دعا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، پوری ہو گئی. اور کیا ہے؟ وجعلنا من المسلمین. سوال یہ ہے کہ کھانے کا شکر ادا کرنا ہے تو اتنا کافی تھا کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا. بھئی یہی تو کیا ہم نے، کھانا کھایا اور پانی پیا، تو کھلانے اور پلانے کا شکر ادا کرنا ہے. یہ اگلا جملہ کیا ہے؟ وجعلنا من المسلمین، اور ہمیں مسلمان بنایا. کیا مطلب اس کا؟ دو باتیں، اس میں دو نقطے ہیں. ایک تو یہ کہ تم ہر وقت یاد رکھو ایمان کی نعمت جو اللہ نے دی ہے، مسلمان جو بنایا. جب تم کسی بھی نعمت کا شکر ادا کرو تو اس نعمت کا الگ سے شکر ادا کر لیا کرو. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو تم کھانے پینے کا شکر ادا کر رہے ہو یہ بھی برکت ہے اس کی کہ اللہ نے تمہیں مسلمان بنایا. تو یہ نعمت الگ سے ہے. گویا ہر بار یہ نعمت نئی ہو جاتی ہے. یہ ذرا سمجھیے گا میں جو کہنا چاہ رہا ہوں. میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ایک وقت میں ایک بار کھانا کھایا، اللہ کا شکر ادا کیا تو کھانے پر تو شکر ہوا، مسلمان ہونے پر بھی ہوا، اس وجہ سے کہ شکر کی توفیق مسلمان ہونے کی وجہ سے ملی. اب اگلے وقت میں پھر کھانا کھایا، پھر شکر ادا کیا، وہ توفیق بھی تو مسلمان ہونے کی وجہ سے ملی، تو دوبارہ شکر کرو. جب بھی تم شکر کرو گے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ تمہیں اللہ نے ایمان دیا ہے تو پھر شکر ادا کرو. تو یہ خاص بات ہے کہ اس کا دھیان رکھیں ہم کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کی نعمتوں پر، دینی نعمتوں پر بھی اور دنیاوی نعمتوں پر بھی. اور یہ یاد رکھنا ہے کہ دینی نعمتوں کا درجہ بڑھا ہوا ہے اللہ کی نعمتوں میں. اس کے لیے میں ایک حدیث عرض کرتا ہوں. حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
من آتاہ اللہ القرآن ثم علم ان احدا اوتی خیرا من فقد حقر ما عظمہ اللہ. خاص طور سے حضرات علماء اور حضرات حفاظ کرام کے توجہ دینے کی ہے، اور سب کے لیے اس سے ایک مسئلہ نکلتا ہے. فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دے دیا، قرآن پڑھنے کی توفیق دی، قرآن کا علم دے دیا، قرآن سکھا دیا، جس کو اللہ نے قرآن دے دیا، پھر اس نے یہ سمجھا، اس قرآن والے نے یہ سمجھا، اس کے دل میں یہ بات رہی، ان احدا اوتی خیرا من، کہ کسی آدمی کو اس سے اچھی چیز ملی ہے. اس کی وضاحت کرتے ہیں. ہمیں قرآن دے دیا، ہم نے دیکھا فلاں صاحب کو کاروبار اللہ نے بڑا اچھا دیا، تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو بڑی نعمت دی ہے. فلاں صاحب کا مکان بہت شاندار ہے، اللہ نے ہم سے اچھی چیز ان کو دے دی. فلاں صاحب کو اللہ نے بڑا عہدہ دیا ہے، اللہ نے ہم سے اچھی چیز ان کو دے دی. نعوذ باللہ. قرآن والا اگر یہ سوچتا ہے کہ کسی کو چاہے وہ کوئی پیسے والا ہو یا عہدے والا ہو یا کچھ ہو، کسی کو اس سے اچھی چیز اللہ نے دے دی ہے، فقد حقر ما عظمہ اللہ، تو اس آدمی نے اس کلام کی توہین کی جس کو اللہ نے عظمت عطا کی ہے. باقاعدہ توہین کہا جا رہا ہے، تحقیر، کہ اس نے حقیر سمجھا، قرآن کو حقیر سمجھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی نعمت اگر ملی ہے تو اس کو اللہ کی نعمتوں میں سب سے اوپر سمجھنا ہے. اللہ نے قرآن کی نعمت دے دی ہے تو اس سے بڑی چیز کسی کو نہیں دیتے اللہ تعالیٰ. اس سے بڑی چیز دنیا میں اللہ نے بھیجی ہی نہیں. عجیب بات ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ بھی دے دیں، دنیا میں اللہ نے قرآن سے بڑی نعمت کوئی اتاری ہی نہیں تو بڑی کیسے ہو جائے گی؟ تو یہ عظمت ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جن نعمتوں کا تعلق دین سے ہے وہ زیادہ بڑی نعمتیں ہیں. اسی سے ایک مسئلہ اور نکل جائے گا کہ اگر کسی آدمی کے ساتھ مشکلات ہیں، بہت سے لوگ ہیں غربت کا شکار ہیں، گھر میں حالات پریشانی کے ہیں، یا کوئی اور مسئلہ ہے، لیکن وہ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق حاصل ہے. ذرا خواتین بھی غور فرمائیں اس پر کہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ آدمی ہے جو پریشان ہے اور اللہ کی طرف کوئی رجوع اس کا نہیں ہے، پریشانی کا شکار ہے، ہر وقت پریشان ہے، ناشکری کر رہا ہے، میں تو بہت پریشان ہوں. ایک وہ آدمی ہے جو پریشان ہے مگر اپنی پریشانی پر ناشکری کرنے کے بجائے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. تو یہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ایک مستقل نعمت اس کے پاس ہے، اور وہ یقین کرے کہ اس کی پریشانی اس کے لیے آسانی بن جائے گی. اور کم سے کم اتنا یقین تو کر ہی لے کہ یہ دنیا کی پریشانی دنیا تک رہے گی، آخرت تک نہیں جائے گی. جو آدمی دنیا کی پریشانی میں ناشکری کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنے لیے آخرت کی پریشانی بھی کھڑی کر رہا ہے. دنیا میں بھی پریشان ہے، وہاں بھی پریشان ہے. لیکن جس آدمی کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ وہ ناشکری نہیں کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پریشانی دنیا کی ہے، آخرت کی نہیں ہے. بہت آسانی کی بات ہو گئی. اسی لیے علماء نے لکھا کہ اگر کوئی آدمی پریشانیوں کا شکار ہو، بیمار ہو گیا، مصیبت آ گئی، تو اب انسان پر مصیبتیں اور پریشانیاں جو آتی ہیں وہ کبھی تو گناہوں کی سزا ہوتی ہیں اور کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہوتی ہیں، درجوں کی بلندی کا ذریعہ ہوتی ہیں. تو اب یہ فیصلہ کیسے ہو کہ کون سی پریشانی کس قسم کی ہے؟ علماء نے کہا کہ اس کی پہچان یہی ہے کہ اگر آدمی پریشانی میں ناشکری کر رہا ہے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہا ہے، تو یہ پریشانی اس کے گناہوں کی سزا ہے. اس کے لیے خیر نہیں ہے، وہ سزا ہے.
اور جو آدمی پریشانی کا شکار ہے اور پریشانی میں بھی اس کا رجوع اللہ کی طرف ہے، وہ اپنے اللہ سے مانگ رہا ہے اور اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ اور میرے بزرگوں، شکر تو ہر حال میں لازم ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا تھا جس کے ہاتھ پیر بھی صحیح سالم نہیں تھے، آنکھیں بھی نہیں تھیں، نابینا بھی اور ہاتھ پیر بھی نہیں۔ آپ سوچیں کتنی بڑی معذوری۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ کیا اس پر بھی اللہ کی کچھ نعمتیں ہیں؟ فرمایا کیا یہ کھانا نہیں کھاتا ہے؟ جی کھاتا ہے، اور وہ کھانا ہضم ہو جاتا ہے اور ضرورت پوری کر لیتا ہے کہ ہاں کرتا ہے، کہ پھر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو پریشانی میں بھی آدمی اگر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، اللہ سے مانگے، پریشانی دور کرنے کی دعا بھی مانگے، اے اللہ میں اس کے لائق نہیں، ہم تو ہمیشہ یہ مانگتے ہیں اللہ میاں مشکلات کے لائق نہیں، آسانیاں دے دیجیے۔ تو مانگتا رہے اللہ سے، ناشکری نہ کرے۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس کی جو پریشانی ہے یہ گناہوں کی سزا نہیں ہے، بلکہ انشاءاللہ گناہوں سے پاک ہونے کا ذریعہ ہے اور درجوں کے بلند ہونے کا ذریعہ ہے۔ تو آج رمضان کی نعمت بھی جا رہی ہے، یہاں ہمیں قدر کرنی تھی رمضان کی نعمت کی۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہم نہیں کر سکے، تو آدمی اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اگر شکر نہ کر سکے تو کم سے کم یہ احساس ہی دل میں رکھے کہ مجھ سے شکر نہیں ہو سکا، مجھ سے قدر نہیں ہو سکی، تو پھر بھی امید ہے۔ اللہ میاں کی شان عجیب ہے، اللہ تعالیٰ تو اصل میں بندوں کو بس تھوڑا سا اپنی طرف متوجہ رکھنا چاہتے ہیں، یہ نہیں وہ صحیح، وہ نہیں وہ صحیح۔ اگر تم نے شکر ادا نہیں کیا لیکن تم یہ احساس کر رہے ہو کہ ہم سے شکر ادا نہیں ہوا، تو ہو سکتا ہے، یقین ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کے ساتھ ہمیں بھی نتھی کر لیں گے، ہمیں بھی جوڑ دیں گے ان کے ساتھ میں۔ تو ہم اس وقت اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کریں، اللہ کی نعمت کا شکر ادا بھی کریں۔ یقیناً اللہ نے کرم بھی کیا، جیسے کیسے بھی ہمارے اعمال ہیں، ہم سے روزے رکھوا ہی لی اللہ تعالیٰ نے، نمازیں پڑھوا ہی لی اللہ تعالیٰ نے، تراویح پڑھوا ہی لی، 2-4 رکعت تہجد کی بھی پڑھوا ہی لی۔ تو ہم سب اس پر بھی شکر ادا کریں کہ اللہ نے توفیق دی اچھے اعمال کی، اللہ نے محروم نہیں کیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آئندہ بھی رمضان کی یہ دولت بار بار نصیب فرمائے اور اپنی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ مستورات کی طرف سے ایک فرمائش تو یہ ہے کہ اسماء الحسنہ کے ساتھ دعا کی جائے، اور ظاہر ہے کہ یہ اس رمضان کی ہماری آخری نشست ہے، آئندہ کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہم توبہ کے کلمات بھی ساتھ میں مل کر پڑھ لیں۔ یہ گناہگار آپ کے ساتھ اس امید پر کہ آپ کی برکت سے گناہ معاف ہو جائیں، آپ بھی اللہ سے خیر کی امید رکھتے ہوئے یہ جو گویا ساتھ میں مل کر پڑھا جاتا ہے، اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ توبہ جو کی جاتی ہے اجتماعی طور پر، اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کسی کی توبہ کسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ تو ہم پہلے توبہ کے کلمات پڑھ لیں، اللہ سے دعا کر لیں، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. دعا فرمائیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك، ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة وأهل الجود والكرم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الرحمن يا الله، الرحيم يا الله، الملك يا الله، القدوس يا الله، السلام يا الله، المؤمن يا الله، المهيمن يا الله، العزيز يا الله، الجبار يا الله، المتكبر يا الله، الخالق يا الله، البارئ يا الله، المصور يا الله، الأول يا الله، الآخر يا الله، الظاهر يا الله، الباطن يا الله، السميع يا الله، البصير يا الله، المولى يا الله، النصير يا الله، العفو يا الله، القدير يا الله، اللطيف يا الله، الخبير يا الله، البدر يا الله، الجميل يا الله، الحي يا الله، الستير يا الله، الكبير يا الله، المتعالي يا الله، الواحد يا الله، القهار يا الله، الحق يا الله، المبين يا الله، القوي يا الله، المتين يا الله، الحي يا الله، القيوم يا الله، العلي يا الله، العظيم يا الله، الشكور يا الله، الحليم يا الله، الواسع يا الله، العليم يا الله، التواب يا الله، الحكيم يا الله، الغني يا الله، الكريم يا الله، الأحد يا الله، الصمد يا الله، القريب يا الله، المجيب يا الله، الغفور يا الله، الودود يا الله، الولي يا الله، الحميد يا الله، الحفيظ يا الله، المجيد يا الله، الفتاح يا الله، الشهيد يا الله، المقدم يا الله، المؤخر يا الله، المليك يا الله، المقتدر يا الله، المسعر يا الله، القابض يا الله، الباسط يا الله، الرازق يا الله، القاهر يا الله، الديان يا الله، الشاكر يا الله، المنان يا الله، القادر يا الله، الخلاق يا الله، المالك يا الله، الرزاق يا الله، الوكيل يا الله،
الرقیب یا اللہ، المحسن یا اللہ، الحسیب یا اللہ، الشافی یا اللہ، الرفیق یا اللہ، المعطی یا اللہ، المقیت یا اللہ، السید یا اللہ، الطیب یا اللہ، الحکم یا اللہ، الاکرم یا اللہ، البر یا اللہ، الغفار یا اللہ، الرؤوف یا اللہ، الوهاب یا اللہ، الجواد یا اللہ، السبوح یا اللہ، الوارث یا اللہ، الرب یا اللہ، الاعلی یا اللہ، الالہ یا اللہ، الرحمن یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، ہم آپ کے کچھ گنہگار بندے اور بندیاں جمع ہیں۔ اے رب کریم، ہم اپنے گناہوں کی گٹھڑ اپنے سروں پر، اپنے کاندھوں پر لادے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، دنیا میں تو ہم یہ آسانی سے کہہ رہے ہیں، لیکن اے اللہ یہ بات پکی ہے، آخرت میں ہم ان گناہوں کا 100واں حصہ بھی نہیں اٹھا سکیں گے۔ اے اللہ، آخرت میں جب گناہوں کی جزا کا نمبر آئے گا، ہم تو بالکل اس لائق نہیں۔ یہ صحیح ہے کہ ہم نے گناہ بہت کر رکھے ہیں اور ہم معافی کے بھی لائق نہیں ہیں، لیکن اے اللہ بندے آپ ہی کے ہیں اور بہت کمزور بندے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ اے اللہ آپ کی سزا کو برداشت کر سکیں۔ اے اللہ اس لائق ہم بالکل نہیں ہیں۔ اے اللہ آپ کے شدید العقاب ہے، علیم العذاب ہے۔ اے اللہ آپ کا عذاب تو بہت سخت ہے، بہت بڑا اور خطرناک اور دردناک عذاب ہے۔ اے اللہ ہم تو ایسے کمزور بندے ہیں کہ ہم سے دنیا کی تکلیفیں نہیں اٹھتی۔ اے اللہ چھوٹی سی تکلیف ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی ہے۔ اے رب کریم، اے رحمان الرحیم، ہم اس لائق نہیں ہیں، ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم عذاب جھیل سکیں۔ اے اللہ دنیا میں ہیں ہم ابھی، اور آپ کے کرم سے ابھی ہمارے لیے توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے۔ اے اللہ اسی وقت میں ہم آپ سے توبہ مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری توبہ سچی توبہ بن جائے۔ اے رب کریم، ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دیجئے اور ہمیں سچی توبہ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ رمضان پورا ہو رہا ہے۔ اے اللہ رمضان کی قدر ہم سے نہیں ہو سکی ہے، ہم نہیں جانتے ہمارا نام کہاں لکھا ہوا ہے، لیکن اے اللہ اب تو کوئی اور موقع نہیں بچا ہے۔ اے اللہ اب تو ہمارا نام بخشے ہوئے لوگوں میں لکھ ہی دیجئے۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما ہی دیجئے۔ اے اللہ جہنم سے آزاد ہونے والوں میں ہمیں لکھ دیجئے۔ اے اللہ ایسی آزادی جو جانے سے پہلے حاصل ہو جائے۔ اے اللہ وہاں جائے بغیر دخول اولی جنت کا عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما ہی دیجئے، ہماری ناپاکیوں کو دور فرما ہی دیجئے۔ اے اللہ، اے رب کریم، اے رحمان الرحیم، ہم آپ کے اس رمضان کے مہینے میں، ابھی تو رمضان کا وقت چل رہا ہے، اے اللہ اس مبارک وقت میں آپ سے توبہ کر رہے ہیں، ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ عجیب معاملہ ہے، ہم نے بہت دفعہ توبہ کی ہے اور ہر بار توبہ کو توڑ بیٹھے ہیں۔ اے اللہ اب جو ہم توبہ کر رہے ہیں وہ ایسی کر دیجئے کہ کبھی اس کے خلاف ہم نہ کریں۔ اے اللہ ہم نے آپ کی توفیق سے جیسی کیسی نمازیں بھی پڑھی ہیں، اے اللہ جیسے کیسے روزے بھی رکھے ہیں، رب کریم کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر کوئی احسان کیا ہے، آپ تو اپنی مخلوق سے بالکل بے نیاز ہیں، ہم تو ہم ہیں، آپ تو نبیوں سے بے نیاز ہیں۔ اے اللہ آپ کی شان بہت بلند ہے، ہمیں معلوم ہے یہ بات کہ ہم چاہے جیسی عبادت کر لیں وہ آپ کے شایع نشان نہیں ہو سکتی۔ اے اللہ، اے رب کریم، ڈر یہ لگتا ہے ہمیں کہ آپ تو بے نیاز ہیں، ایسا بھی ہو کرتے ہیں آپ، یہ آپ کے اے اللہ یہ بھی
یہ بھی آپ نے تاریخ میں کیا ہے، یہ آپ کی شان بے نیازی بھی ہے۔ اے اللہ ایسا بھی کر لیتے ہیں اے اللہ کہ آپ کسی کا عمل قبول بھی نہ کریں، اے اللہ آپ کو تو مجبوری نہیں ہے قبول کرنے کی، اے اللہ ایسا بھی آپ نے کیا کہ جان بھی دے دی آدمی نے اور آپ نے قبول نہیں کی، اے اللہ ہم تو بڑے ناہنجار ہیں، ہم نے تو کچھ کیا بھی نہیں ہے، اگر ہمارا کچھ بھی قبول نہ ہوا تو ہم تو بالکل بیکار کھڑے رہ جائیں گے۔ اے رب کریم بے شک آپ بے نیاز ہیں، بے شک ہمارے اعمال آپ کی بارگاہ کے لائق نہیں ہے، لیکن اے اللہ اپنے کمزور بندوں کی طرف سے، اپنے گناہ گار بندوں کی طرف سے یہ کھوٹی پونجی ہی قبول فرما لیجیے۔ اللہم جینا کا ببضاعت مزجات فاوف لنا الکیل وتصدق علینا، اے اللہ ہم کھوٹی پونجی لے کے آئے ہیں، آپ پورا بدلہ دے دیجئے اور ہم پہ صدقہ فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم خیرات کے مستحق ہیں آپ کی، اے اللہ ہم بھکاری ہیں آپ کے دربار کے، اے اللہ ہمارے ساتھ اپنی خاص رحمت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ نے ہمیں بڑی نعمتیں دے رکھی ہیں، ہم تو ایک بھی نعمت کے لائق نہیں ہیں اور آپ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں، اے اللہ اپنی نعمتوں کے شکر کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم وہ زبان کہاں سے لائیں جس سے آپ کا شکر ادا کر سکیں، بس یہی بیکار ہماری گناہ گار زبان ہمارے پاس ہے، اے اللہ اسی گناہ گار زبان سے ہم آپ کی بارگاہ میں نذرانے شکر پہ اے اللہ اسی گناہ گار زبان سے ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ قبول کر لیجیے، اے اللہ قبول فرما لیجیے۔ اے بے نیاز رب قبول فرما لیجئے، اے رحمان رب قبول فرما لیجئے، آپ کو اپنی بے نیازی کا بھی واسطہ اور آپ کو اپنی عظمت کا بھی واسطہ اور آپ کو آپ کی رحمت کا بھی واسطہ، اے اللہ ہمارے اوپر رحم فرما دیجئے، ہمارے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے، ہمارے بیوی بچوں کے لیے دنیا اور آخرت کی سعادتوں کے فیصلے فرما دیجئے۔ اے رب کریم ہم میں جو بیمار ہیں انہیں صحت دے دیجئے، ہمارے گھر والوں میں جو بیمار ہیں انہیں صحت دے دیجئے۔ اے اللہ فاروق بھائی کی والدہ کو صحت عافیت کے ساتھ ان کا سایہ باقی رکھیے۔ اے اللہ حسن بھائی کی اہلیہ بیمار ہے، ان کو صحت کاملہ دے دیجئے۔ اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کے گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار ہے، اے اللہ سب کو صحت دے دیجئے، ہمارے جاننے والوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے چھوٹوں اور بڑوں میں، اے اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں میں، اے اللہ طرح طرح کی بیماریوں میں لوگ مبتلا ہیں، کتنے مریض تو بیچارے ایسے ہیں جو علاج کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے، اے اللہ کتنے ہی مریض ایسے ہیں جو لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہیں، اے اللہ آسانیاں دے دیجئے، بیماریوں سے شفا دے دیجئے، قرضوں سے نجات دے دیجئے، بے گھری دور فرما دیجئے، آرام دہ کشادہ گھر دے دیجئے، اے اللہ اور بھی جو ضروریات ہیں غیب سے پوری فرما دیجئے۔ اے رب کریم، اے رحمان الرحیم، جو بے روزگار ہیں انہیں بابر کا حلال روزگار دے دیجئے، جو مقدموں میں الجھے ہوئے ہیں بری فرما دیجئے، اے اللہ جو بے قصور جیلوں میں بنے رہائی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اس امت کے کتنے ہی افراد ایسے ہیں جن کا کوئی جرم نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، اے اللہ ان کا کوئی جرم نہیں سوائے اس کے کہ وہ آپ کے دین پہ قائم رہنا چاہتے ہیں، اسی جرم کی پاداش میں وہ اپنے گھروں سے دور ہیں، جیلوں کی سختیاں برداشت کر رہے ہیں، ان کے بچے ان کی راہ تکتے تکتے تھک گئے ہیں، بہت سو کے ماں باپ انتظار کر کے دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے گھروں کی عیدیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں، آپ نے ہم پہ کرم فرما رکھا ہے، اے اللہ ہمارے ان بھائیوں پہ بھی کرم فرما دیجئے اور ان کی زندگی کے اندھیرے دور کر دیجئے، اے اللہ ان کو عافیت کے ساتھ اپنے بچوں سے ملا دیجئے، گھر لوٹا دیجئے، اے اللہ ان کو نارمل زندگی نصیب فرما دیجئے۔ اے رب کریم اس امت کا حال بہت خراب ہے، رحم فرما دیجئے۔
اے اللہ کرم فرما دیجئے، گناہوں کو معاف کر دیجئے، بے روزگاروں کو بابرکت حلال روزگار دے دیجئے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد دے دیجئے، جو بیٹوں کے خواہش مند ہیں ان کو نیک صالح بیٹے عطا فرما دیجئے، ہم سب کو اے اللہ اور ہمارے بیوی بچوں کو، گھر والوں کو، متعلقین کو سب کو تنگ دستی سے محفوظ فرمائیے، اے اللہ بے روزگاری سے محفوظ فرمائیے، وسعت رزق عطا فرمائیے، اور اے اللہ خیر کی توفیق سے کبھی محروم نہ کیجیے، اے اللہ نماز ہماری کبھی قضا نہ ہونے دیجیے، روزوں سے ہمیں کبھی محروم نہ کیجیے، اے اللہ اپنی عبادت کا پابند بنا دیجیے، تہجد کی نماز ہمیں زندگی بھر نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ یہ بڑی بڑی نعمتیں آپ کی ہم نے آسانی سے مانگ لی ہیں، آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے دینا، اے اللہ عطا فرما دیجئے، زندگی کے آخر تک معذوری سے بچائے رکھیے، دوسروں پر بوجھ بننے سے بچائے رکھیے، اور زندگی کے آخری سانس تک اے اللہ نمازوں کی اور عبادات کی آسانی دیجئے، اپنے ذکر کی آسانی دیجئے، اور انجام بہتر فرمائیے، اے رب کریم اس پورے مجمع میں اور ہم سب کے متعلقین میں جس کے دل میں کوئی جائز تمنا ہے وہ پوری فرما دیجئے، اور اے اللہ بری تمناؤں سے ہمارے دلوں کو پاک کر دیجئے، اے اللہ اے رب کریم ہم سب کے لیے، ہمارے گھر والوں اور متعلقین سب کے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے ہر آنے والے وقت کو گزرے ہوئے وقت سے بہتر بنا دیجئے، اور سب سے بہتر ہمارے آخری وقت کو بنا دیجئے، جب دنیا سے جانے کا وقت آئے اے اللہ ایسا فیصلہ کر دیجئے کہ آپ کے حق معاف ہو چکے ہوں، آپ کے بندوں کے حق ادا ہو چکے ہوں، آپ ہم سے راضی ہوں، ہمارے ملنے کو پسند کر رہے ہوں، ہمارے دل آپ پر یقین و ایمان اور امید سے لبریز ہوں، اور ہماری زبانوں پہ آپ کا کلمہ جاری ہو، اس حال میں جانا ہم سب کو مقدر فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں دوسرے کے حق ادا کرنے کی توفیق دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما دیجئے، اللہم انا نسألک خیر المسألۃ وخیر الدعاء وخیر النجاح وخیر العمل وخیر الثواب وخیر الحیات وخیر الممات انک علی کل شیء قدیر، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔